السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں حکومت سازی کا عمل تکمیل پر پہنچ گیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور اس سے قبل صوبائی حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سارا کام بہتری کی طرف چلے اور پاکستان کو ترقی ملے۔ تاحال پاکستان حکومتوں کی تشکیل کے باوجود یہ کہ صوبائی حکومتیں کافی دن پہلے سے متحرک ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کو کوئی ایسا ریلیف نہیں مل سکا جس سے ان کی وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ قوم آج بھی اسی طرح تکلیف میں ہے جس طرح پہلے تھی، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نگران حکومت جس میں آمریت کا عنصر بہت زیادہ دکھائی دے رہا تھا وہ تسلسل چل رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ پنجاب میں مختلف تھانوں میں ان کے کارکنوں، ان کے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان میں جو سنگین نوعیت کی دفعات لگائی گئی ہیں وہ آمریت کے ہی دور کو یاد دلا رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر ہی ایسا کیا کرتے ہیں، جمہوری حکومتوں کے دور میں ایسا نہیں ہوتا۔ احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے۔ خیر، اس بات کو چھوڑیں، بات مجھے کرنی ہے صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کے ان جملوں پر جو انہوں نے مریم نواز شریف کے حوالے سے کہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز شریف کے دور میں حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن سے حبیب خدا بھی راضی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہہ دیا تھا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ خواجہ صاحب کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ لوگ جن سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی، وہ ان سے ان لوگوں کو ملا رہے ہیں جو فریب، جھوٹ اور دھوکے میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز کے دور میں پنجاب کے لیے جو کچھ ہو، پنجاب کے عوام کے لیے جو کچھ ہو، بہت اچھا ہو، لیکن تاحال ابھی تک کچھ بھی ایسا اچھا نہیں ہو سکا جس پر مریم نواز کی تعریف کی جا سکے۔ اعلانات اور بیانات، تصاویر اور فوٹو شوٹ اور ارینج ویڈیوز کے علاوہ عوام کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جبکہ ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یوں ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے نگران حکومت کا تسلسل جاری ہے، جو کسی کو جواب دہ نہیں تھی، جو کسی کے اشاروں پہ چل رہی تھی، جو کسی ایک سیاسی پارٹی کو دبا رہی تھی، یہی کچھ مریم نواز کے دور حکومت میں بھی ہو رہا ہے۔ میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کی اصلاح کرے اور وہ ان خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل سکیں جن کے دور میں عوام خود کو محفوظ سمجھتے تھے، خوشحالی ان کے گھروں پر تھی، خواہ خلفاء فاقہ کشی میں ہوتے تھے لیکن عوام ان کی رعایا خوشحال اور دو وقت کا کھانا کھا کے سوتی تھی۔ خواجہ عمران نذیر کے لیے عرض ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات دینے سے پہلے ضمیر کے آئینے میں خود کو دیکھ لیں کہ کیا وہ اس قابل تھے کہ انہیں صوبائی وزیر بنایا جا سکے۔ کیا ان پہ یہ الزام نہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کی جگہ پر کسی اور نے پیپر دیے تھے اور ان کے اوپر UMC بنی تھی؟ کیا یہ الزام ان پر نہیں ہے؟ یونیورسٹی میں ان کے خلاف تحقیقات جاری تھی تو کسی نہ کسی طرح وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے کوٹے پر پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر بن گئے۔ پھر انہوں نے اپنے یہ خلاف جو تحقیقات ہو رہی تھی، انکوائری ہو رہی تھی، اس کو بھی ختم کروایا، اپنے تعلیم کے معاملات بھی سیدھے کیے۔ اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جس یونیورسٹی میں 3rd کلاس ڈگری رکھنے والے کو داخلہ نہیں ملتا، اسی یونیورسٹی کا ایک سینڈیکیٹ ممبر وہ تھا جس پر
UMC کا پرچہ بھی بنا اور جس کی ڈگری 3rd ڈویژن کی تھی وہ بنا. یہ مہربانی رانا اقبال نے کی تھی جن سے میری اس وقت بات بھی ہوئی تھی، اور میں نے ان سے یہ بات شکوہ کیا تھا کہ رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کیوں کیا کہ ایک آدمی جس پر UMC ہے، جس کے خلاف پنجاب یونیورسٹی تحقیقات کر رہی ہے، اسے آپ نے اسی یونیورسٹی کا سینیگیٹ ممبر مقرر کر دیا ہے اپنے کوٹے پر. تو وہ خاموش رہے، اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. میں عرض کروں گا کہ مریم نواز سے وہ اس کیس کو کھلوائیں اور دیکھیں کہ خواجہ عمران نذیر کی کیا وہ خصوصی خدمات تھیں جس کی بنا پر وہ پہلے بھی صوبائی وزیر بنے اور وہ اب پھر کیوں کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں. اس چیز کو دیکھیں. وہ اپنی کابینہ میں با کردار، اصولوں کے پکے اور سچ بولنے والے لوگوں کو شامل کریں جو عوام کی خدمت کر سکیں، جو اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے خدمت کے بنیاد پر، اپنی قربانی کی بنیاد پر سیاست میں آگے آئے ہوں، خوشامد کی بنیاد پر نہ آئے ہوں. اور اسی طرح وہ عوام کی خدمت کر سکتی ہیں اگر وہ اپنی کابینہ میں انہی لوگوں کو لیں گی جو ماضی میں بھی اس صوبے کی کابینہ میں شامل رہے اور وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے اور کوئی بہتری نہیں لا سکے، اور اب بھی ان کی کابینہ میں وہی منسٹر، وہی وزراء شامل ہیں، تو رزلٹ وہی آئے گا. لہٰذا وہ اس طرف بھی توجہ دیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ عوام ان کی تعریف کریں اور ان کا نام تاریخ میں اچھے لفظوں میں لکھا جائے. تو وہ پہلے اپنی کابینہ میں سے جھوٹے، فریبی، دھوکے باز اور خوش آمدی لوگوں کو نکالیں اور ان کی جگہ سچے با کردار لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. خدا حافظ.